نمازوں کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، صرف شفاعت نبوی پہ ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی اس کی شفاعت کریں گے جو خود نیکی کی طرف آتا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا، فاطمہ مال جتنا چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں، جتنا چاہیے، آخرت کے بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنا راستہ جو کامیابی کا راستہ ہوتا ہے وہ چھوڑا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، وہ بھٹک گئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کے دور میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہمیں دو چیزوں سے خوف آتا ہے، ایک فقر و فاقہ اور دوسرا موت، کہ کہیں ہماری جان نہ نکل جائے، اور یہ بڑا ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہم سیونگ کرتے ہیں، اچھا اس کی علامت یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوتے، کہیں پہ اگر کوئی دو بندے لڑ رہے ہوں تو درمیان میں نہیں جاتے کہ کہیں ہمیں نہ نقصان ہو جائے۔ اور دوسرا ہمیں فقر و فاقہ سے ڈر رہتا ہے۔ یہ جو ہر مہینے کی ہماری سیونگ ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آگے کے لیے بچا رہے ہیں، کیونکہ ہم غریب ہونے سے ڈرتے ہیں، فقر و فاقے سے ڈرتے ہیں۔ یہ دو ڈر ہیں آج ہم میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے صحابہ، جہاں سے دین کی ابتدا ہوئی ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ جو موت ہے، فقر و فاقہ تو ہے ہی نہیں، اسلام میں فقر و فاقے سے ڈرنا تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا توکلت علی اللہ، کہ بس ہم نے اللہ پہ ہی توکل رکھا ہے۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے پیسے بچانا یہ غلط ہے، بلکہ یہ ایک تدبیر کے زمرے میں آ جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل اسی چیز کے اوپر انحصار کر لینا اور باقی توکل کو چھوڑ دینا، صرف اسی پہ ہی سوچنا، تو یہ بھی مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے، انسان کا راستہ نہیں ہے یہ۔ تو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کیا حکم تھا؟ فتوکل علی اللہ، کہ اللہ ہی پہ توکل رکھو ہر چیز پہ۔ وہ تو یہ والی روٹین تو نکل گئے، باقی بچا ہمارا خوف موت کا۔ یہ جو موت ہے یہ ڈرنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ موت کس نے کہا ہے کہ موت ایک خوفناک چیز، ڈرنے کی چیز ہے؟ بلکہ اگر ہم دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں جس میں موت سے ہمیں ڈرایا گیا، اس سے مراد موت کے بعد کی تیاری ہے، کہ مرنا بھی ہے تم نے اور اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ اگر کوئی ہمارے یہاں پہ مجرم ہے اور جرم کرتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو لوٹ لیا، کسی سے کوئی چیز اچک لی، کسی کا حق مار دیا، تو اب اس کو کوئی بندہ ڈراتا ہے، کہتا ہے یار بھئی تو ڈر جا، کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا، کبھی تو عدالت میں آئے گا، اور جب قاضی کے سامنے پیش ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ تجھے قتل کر دے گا۔ تو یہ ڈر اس پکڑنے سے نہیں ہوتا، وہ کون سا پکڑ کے مار دیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے بعد میں، جو عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے اس چیز کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے جو سزا ملتی ہے اصل ڈر وہاں سے ہوتا ہے۔ تو یہ ڈر ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دن میں کئی بار یاد کرو موت کو، کہ یہ دلوں کے زنگ کو دور بھگاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم یہ اپنے اندر ڈر پیدا کرو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں پہ پیش کیسے ہونا ہے ہم نے۔ باقی یہ جو موت ہے یہ تو اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تحفۃ المومن الموت، کہ موت تو انسان کا، مومن کا تحفہ ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی دور ہوں، کوئی بندہ، عموم آسان سی مثال میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو جیسے ایک بندہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت انتہا درجے کی ہوتی ہے، وہ محبت کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، اور وہ دو بھائیوں میں محبت ہو سکتی ہے، وہ میاں بیوی میں ہو سکتی ہے، وہ جس طرح ایک بندہ محبت کرتا ہے کسی سے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں کہ جو میرا محبوب ہے میں اس کا دیدار کروں، اس کے ساتھ گفتگو کروں، اور درمیان میں رکاوٹ ہو سفر کی تو وہ سفر مشکل نہیں لگتا ہے۔ اب ایک بندہ اگر ملتان میں رہتا ہے اور وہ کوٹدو میں کسی سے ملنا چاہتا ہے تو یہ درمیان کا سفر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو موت ہے یہ فاصلہ ہے اللہ اور اس کے محبوب بندے کی ملاقات کا۔ ادھر بندے کی جان نکلی، ادھر رب سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ڈر آیا کیوں؟ ہم ڈرے کیوں؟ صحابہ کی تو یہ صورتحال تھی کہ جب جنگ میں صحابہ تشریف لے جاتے تھے تو
اگر وہاں سے وہ جو کافر ہے وہ تیر چلاتا اور صحابی کو لگتا تو صحابی فوراً اونچی آواز سے نعرہ لگا کے کہتا واللہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب کافر بھی پریشان تھے کہ یہ بندہ کامیاب کیسے ہوا، تیر تو ہمارا لگا، اس کی تو جان چلی جائے گی، یہ مر جائے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ۔ تو پھر اس کو یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے ایک جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے انعامات کی جگہ کا وعدہ ہے، یہ اس کی جگہ کی بات کر رہے تھے۔ تو موت ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، موت تو محبت کی چیز ہے۔ صحابہ موت کو گلے لگا لیتے تھے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ صحابہ کے غلاموں میں بھی آیا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ کتنے ہمارے بزرگ علماء جن کو پکڑا گیا اس جرم میں کہ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، تم نبی کی شان کی بات کرتے ہو، ختم نبوت کے سلسلے میں کتنے لوگوں کو پکڑا گیا اور انہوں نے وہ جو پھانسی کا پھندا ہے اس کو چوم کر گلے میں ڈالا۔ کیا ان کو موت کا ڈر نہیں تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں ڈال کے واپس آ جائیں گے؟ بیوی بچے ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی بہن بھائی ہیں، ساری زندگی کی جو سارے معاملات ہیں وہ ہمارے بھی ہیں جس طرح دوسروں کے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو پتا تھا کہ سب نے ایک دن مر کے آنا ہے وہاں پہ۔ لیکن یہ جو موت ہے جب یہ چلی جائے گی، یہ موت کا یہ جو فاصلہ ہے ختم ہو جائے گا، پھر آگے محبوب کی زیارت ہوگی، پھر آگے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے، سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی اللہ کے ساتھ بنتی ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان کا اللہ نے مزاج ایک قائم بنا دیا۔ وہ مزاج یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ڈپریشن ہے، گھر کے مسائل ہیں، اولاد کے پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اکثر بڑھاپے میں زیادہ تر والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، اور گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی کی وجہ سے ڈھیر ساری مشکلات ہیں۔ یہ تبھی آتی ہیں جب اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو اور ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ہمارے سارے اسباب اور ساری مشکلات کا حل بھی اسی دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور جب ہماری دوستی پیدا کرنے والے کے ساتھ ہو جائے گی تو ہماری کوئی مشکل نہیں رہے گی، ہر مسئلہ ہمارا آسان ہو جائے گا، ہر پریشانی ہماری آسان ہو جائے گی۔ تو یہ جب ہم اللہ سے دور ہوئے، ہم نے پریشانیاں دیکھی، ہم سے ہمارے گھر کے خرچے نہیں پورے ہوئے، ہم سے ہماری اولادیں نہیں سنبھلیں، اور پھر آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ ہم موت سے بھی ڈرنے لگے۔ کیونکہ ظاہر ہے ایک بندہ سوچتا ہے کہ میرا سارا دن بے حیائی میں گزرتا ہے، میرا سارا دن گناہ میں گزرتا ہے، اور میں نے نماز فرا نہیں پڑھی ہے، اتنی ہزار نمازیں میرے اوپر لازمی ٹھہری ہوئی ہیں جو میں نے نہیں پڑھی ہیں، رمضان آتا ہے مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کا دل ڈر جائے گا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر آگے کیا کروں گا۔ تو یہ موت کا جو ڈر ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج بھی وہ لوگ ہیں جو موت کے انتظار میں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری موت آئے تاکہ ہم اللہ سے ملاقات ہماری ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو رہی تھی، اور ان کی بیوی رونے لگی کہ ہے میرے زندگی بھر کے ساتھی، مجھ سے تمہارا جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال خوش تھے، اور خوشی میں آخر میں یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں بڑا خوش ہوں کہ میں اپنے محبوب سے ملوں گا، محبوب کے یاروں سے ملوں گا۔ حضرت امہات المومنین، انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم امہات المومنین میں سے سب سے پہلے کس کی موت واقع ہوگی؟ کون اس دنیا سے جائے گی؟ کس کی ملاقات ہوگی آپ سے سب سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ ہاتھ لمبے سے مراد یہ ہے کہ جو صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ ویسے تو حضرت عائشہ زیادہ تھیں، لیکن یہ اس سے مراد حضرت سودا تھیں، کیونکہ وہ خاص وہ دن تھے جس دنوں میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقات میں زیادتی کی تھی، صدقے بہت زیادہ کیے تھے، تو آپ کا اشارہ حضرت سودا کی طرف تھا۔ تو پھر ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، رونے لگی۔ پھر آپ نے کوئی دوسری بات کی، پھر ہنس کے وہ واپس چلی آئیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آئیں۔ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب آپ کی وفات کے بعد کہ مجھے میرے ابا جان نے فرمایا تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، یہ بات سن کے میں رونے لگی۔
لیکن پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میرے اہل و عیال میں سے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ کوئی موت کو دیکھ کے مسکراتا ہے؟ کون ہے جو موت کو دیکھ کے کامیابی کے نعرے لگاتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ موت آ جائے اور موت کے ذریعے کو وہ جو پھندا ہے پھانسی کا اس کو چوم کے اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے؟ وہ کون تھے؟ وہ علماء جو مالٹا کی جیل میں شہید ہوئے، کون تھے وہ جنہوں نے انگریز کے خلاف اپنی ٹکر دے دی؟ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب موت سے محبت تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اعمال الحمدللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا، انسان کی طاقت نہیں ہے اللہ کے مطابق، اللہ کی جو وہ ہے احکامات ہیں ان کو ہر ایک حکم کو پورا کرنا کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی جتنا بس چلتا ہے، جتنی طاقت ہے، وہ انسان اتنی اگر کر سکتا ہے تو یہ ہے اصل بات، یہ اصل چیز۔ اور وہ پھر ان کو پتا ہے کہ ہم نے یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اب آپ کی ملاقات ہی چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت اسرائیل آئے اور حضرت جبرائیل سے آپ نے مشورہ کیا کہ اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے پاس لے جانا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی ملنا چاہتا ہوں، آپ خوشی سے اس دنیا سے گئے تھے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی، حضرت کوئی یہ نہیں کہا کہ ہائے مجھے تو، میں تو وقت کا امیر المومنین تھا اور مجھے ایک غلام نے آ کر مار دیا۔ الحمدللہ پڑھا جب ان کو پتا چلا کہ آپ کو مارنے والا ایک کافر تھا، تو دل سے فرمایا الحمدللہ کہ کوئی میرا مسلمان نہیں ہے کہ جس نے میری خلافت سے ناراض ہو کر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، یعنی خوش ہو کر گئے تھے۔ یہ ہماری تاریخ یہ ہے، ہم انہیں خوشیوں سے اپنی موتیں قبول کی ہیں، اور آج ہماری کیا صورت حال ہے؟ ہم ڈرتے ہیں اور فون کر کے بتا رہے تھے یار میں آج موت سے ایسے اتنا سا بچاؤں، اور ڈر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کرنا، خیال کرنا، اس سے ہماری عمر کم ہو جاتی ہے، اس سے کم۔ یار یہ سب چیزیں یہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ تب آتی ہیں جب اللہ سے ہم دور ہیں، جس وقت اس کے ساتھ ہماری بن گئی، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہماری موت واقع آ رہی ہے یا زندگی ہماری کہاں پہ ختم ہوگی کہاں پہ نہیں ہوگی، ہماری زندگی لمبی ہے یا مختصر ہے، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے، جانا تو سب نے ہے، کسی نے پہلے جانا ہے۔ آج سے 150 سال بعد جو بھی اس وقت کرۂ ارض پہ انسان موجود ہیں، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، وہ اللہ قلیل کوئی 1-2 کی اللہ اتنی بڑی زندگی رکھ دے رہے گا، سب مر جائیں گے۔ یہ فرق ہے، کوئی 30 سال بعد مر جائے گا، کوئی 20 سال بعد، کوئی اسی دن میں، کوئی کئی دنوں بعد، کوئی 100 سال کے بعد مرے گا، لیکن سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور 150 سال کے بعد یہاں ساری ایک نئی آبادی آ جائے گی، مخلوق بھی نہیں ہوگی، چیزیں بھی نہیں ہوں گی، مالک ہوں گے وہ ان جگہوں کے جن جگہوں کے آج ہم مالک ہیں۔ اپنی مونچھوں کو ہم تاؤ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور یہ ہماری چیز ہے، لہٰذا یہاں سے ذرا سنبھل کے گزرا کرو۔ تو صرف 150 سال بعد اس زمین کے نیچے ہو جائیں گے ہم، ہمارا وہ جو دیس ہے وہ قبرستان بن جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ ہماری اولادوں کی اولادیں آ کر حکمرانی کریں گی۔ تب کیا ہوگا؟ تب ہمیں یاد آئے گا کہ اس رب سے بنانا کتنا ضروری تھا، کتنا ضروری تھا اس رب کے ساتھ دوستی لگانا۔ یہ تو ہم نے بڑی غلطی کر دی، ناراض کر دیا اس کو، ناراض کر کے ہم یہاں پہ آ گئے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بہت نیک بندے گزرے ہیں، مجذوب تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں ٹھہرے تھے، کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے بندوں کی آپس میں یاری لگوا رہا ہوں، دوستی کرا رہا ہوں، آپس میں ان کی نہیں بن رہی، بنوا رہا ہوں۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ مانتا ہے، بندے نہیں مانتے ہیں، بندے مشغول ہیں اپنی تجارت میں، نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، روزے کی طرف، اللہ تو انتظار میں بیٹھا ہے، ہر صبح آتا ہے کہتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے ملنا چاہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ وہ بندہ چلا گیا وہاں سے۔ کئی عرصے بعد بہلول قبرستان میں ملے، فرمایا کہ بولو اب کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں آج بھی اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو فرمایا، پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا آج بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا ہے، آج وقت گزر چکا ہے، بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ تو میرے بھائیوں، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ہم ایسے لیول پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ اللہ نہیں مانے گا، ہم کہیں گے یا اللہ آج معافی دے دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے، لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کسی کی نہیں سنی جائے گی، جتنا پیارا ہوگا نہیں سنی جائے گی۔
جتنا کھوٹا ہوگا نہیں سنی جائے گی، کسی کی نہیں سنی جائے گی، صرف وہاں پہ ہوگا تو صرف سکہ چلے گا اعمال کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا، فاطمہ مال جتنا چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں، جتنا چاہیے، آخرت کے بارے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آخرت میں تمہارے کام اعمال کام آئیں گے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، صرف شفاعت نبوی پہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے نبی اس کی شفاعت کریں گے جو خود نیکی کی طرف آتا ہو، ساری زندگی گناہوں میں ڈبو کے وہ پھر کیسے ہم جائیں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے؟